ایک تڑپتے ہوئے شخص کی، ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد جو جنت الفردوس میں نہیں حضیرت القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا چکا۔ وہ کہہ رہے ہیں من قلت الذات، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا ہائے تو آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر دی۔ کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آتے؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دے دھکا دے۔ مبارک مہینہ ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دو فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر اور واپس ہو۔ اور اللہ بذات خود کہتا ہے کوئی ہے بخشش چاہنے والا آ جاؤ، کوئی ہے سوال کرنے والا آ جاؤ، کوئی ہے حاجت مانگنے والا آ جاؤ، کوئی ہے دنیا اور آخرت مانگنے والا آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان غفر له ما تقدم احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بچوں، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، رمضان کا مہینہ اللہ نے سب سے الگ بنایا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا لو يعلم امتی ما فی رمضان لتمنت ان تکون السنة كلها رمضان۔ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے تو یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان کر دے۔ کہ ہمارے ساتھ ایک خصوصیت ہے، کسی امت کے لیے رمضان میں شیطان قید نہیں ہوتے تھے، ہمارے لیے شیطان قید۔ اب 1:15 ہو رہا ہے، عام دنوں میں جو جمعہ ہوتا ہے، یہ جو ہال ہے یہ تقریباً 1:15 یا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 1 بجے جا کر باہر لوگ ہوتے۔ اب آپ جتنے حضرات ہیں یہیں سے آئے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں؟ دسو تو صحیح، اتھو ہی آئے ہو نا؟ کیوں آئے ہو؟ کیا جمعہ پہلے فرض نہیں ہوتا؟ کیا جمعہ سارا سال فرض نہیں ہے؟ اب کیوں آ گئے؟ میں نے اس لیے اپنا وہ پوسٹ نہیں لگوائی کہ ویسے ہی انشاءاللہ اتنا رش ہوگا، اگر پوسٹ لگا دی تو پھر ہمارے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کو بٹھانے کی، کھڑا کرنے کی بھی جگہ کوئی نہیں۔ تو شیطان قید ہوئے تو آپ خود بخود مسجد میں آنے لگے، اور جب 1 شوال کو چھوٹے گا اگلے دن پھر لوگ غائب ہو جائیں گے۔ وہ آئے تھے خلا سے، آئے تھے مریخ سے، آئے تھے واپس مریخ پہ چلے جائیں گے۔ جو سارا سال
ماہی مسیح تینو سلام، اگلے سال ملسائیں، بھئی ایسا نہ کرو، 5 نمازیں فرض ہیں، ہر روز فرض ہیں، اور جمعہ ہر ہفتے فرض ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ نے اپنے قریب ہونے کا صرف ایک عمل بتایا پورے قرآن، کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سر جھکا اپنے رب کے سامنے، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور میرے نبی نے فرمایا ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس سجدے میں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، اللہ تعالیٰ ہر تشبیہ سے پاک ہے، یہ صرف قرب کے لیے بتایا ہے کہ سجدہ کرنے والا رب کے قدموں پہ سجدہ سر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی کسی کو منانا ہو اور وہ نہ مان رہا ہو تو اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں یا اس کے پاؤں پہ سر رکھ دیتے ہیں کہ بھئی معافی دے۔ تو دیکھنے میں وہ مسجد حسنہ میں سجدہ کر رہا ہے قالین پر، میرے نبی کی خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو آپ سب جوانوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے درخواست ہے کہ اللہ نے 5 وقت نماز دی ہے، پہلی امتوں کو صرف 2 نمازیں دی، جس سے تعلق ہوتا ہے اسی کو بار بار ملتے ہیں، اسی کو بار بار بلاتے ہیں۔ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، کوئی باجماعت نہیں، کوئی مسجد نہیں، معبد، صومعہ، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مسجد کا لفظ صرف اس امت کے لیے استعمال ہوا ہے، کسی کے لیے نہیں۔ 26 دفعہ مسجد کا لفظ قرآن میں آتا ہے۔ تو پہلوں کے لیے باجماعت نماز کوئی نہیں، پہلوں کے لیے اذان کوئی نہیں، وہ تو بجانے دیں، تو چلو بھائی اپنے اپنے عبادت خانے نماز پڑھ لو۔ تو وہ اکیلے پڑھتے تھے، کیوں؟ ان کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل کو ایسا بنایا کہ وہ یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی تھی۔ لہذا ان کی نماز سے اللہ اکبر اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا کوئی اور تسبیح، بس وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ کوئی آدھا منٹ پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ پڑھے، پھر سیدھا سجدہ، رکوع بھی نہیں تھا۔ ہمیں اللہ نے قیام دیا، باجماعت قرآن کا حافظ بنایا۔ میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں، سارے مدرسے بند ہوتے، رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں، پھر پورا مدرسہ رات کو تراویح سے قرآن سے گونج رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جو حفاظ بچے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی چھت پہ، کوئی برآمدے میں، کوئی کمرے میں، کوئی یہ سامنے پارک میں، کوئی دائیں، کوئی بائیں، اس طرح اللہ کا کلام گونج رہا ہوتا ہے کہ آسمان تک اس کی نورانیت جاتی ہے۔ تو میں اس لیے رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں کہ قرآن سنو، قرآن سناؤ، قرآن پڑھو، کہ سارا علم اللہ نے رمضان میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ کتابیں آئیں گی 1 رمضان، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی 2 رمضان، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی 8 رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات انجیل آئی 12 رمضان، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا 21 رمضان، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتاری۔ تو رمضان کو اور آسمانی علم کو آپس میں بڑی مناسبت ہے، اور آسمانی علم میں اللہ کی طاقت، سائنس کے علم میں مخلوق کی طاقت۔ جہاز اڑ رہا ہے
380 ایک جہاز ہے جو 570 آدمیوں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے. تو یہ مادی طاقت کا ظہور ہے، اور میرے رب کے کلام میں اللہ کی طاقت کا ظہور ہے. ہمس کے قلعے کا محاصرہ کیا، شام کا شہر تھا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں امیر تھے، میں تکبیر پڑھوں گا سب وضو کر لیں، پھر میں تکبیر پڑھوں گا سب تیار ہو جائیں، پھر میں تکبیر پڑھوں گا تو سب حملہ کریں گے. تو جب انہوں نے پہلی تکبیر پڑھی اور صحابہ وضو میں لگے اور اللہ اکبر کہو ذرا سارے، کوئی شے ہلی ہے؟ جب حضرت ابو عبیدہ نے کہا نا اللہ اکبر، پورا قلعہ ایسے ہلنے لگا، ایسے جسے زلزلہ نہیں آتا. اس تکبیر میں اللہ تھا. ساڑیاں تکبیرہ تک ہو کے لیے سانو تو حلی سہری ہضم نہیں ہوئی، پراٹھیاں دا سینے تے پار پہ ہوئے تے شام نو انشاءاللہ سموسیاں دی خیر ہوئے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری تکبیر پڑھی تو اللہ اکبر کہو. شکر ہے سب کچھ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. تو صحابہ نے بھی تکبیر پڑھی تو قلعے میں دراڑیں پیدا ہونے لگی. قلعے میں دراڑیں پیدا، کوئی گولہ نہیں ماریا، کوئی پتھر نہیں ماریا، قلعے میں دراڑیں پیدا ہونے لگی. دراڑ سمجھتے تھوڑا شگاف. پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا اللہ اکبر تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر. تم بھی سنت دہرا دو. قلعے کی دیوار زمین پہ گر گئی. قلعے کی دیوار زمین پہ گر گئی تو ان کے پادری نے کہا وہ انسان نہیں ہیں، بلائی ہیں، ان سے لڑنا بیکار ہے، ہتھیار پھینک دو. دیکھتے نہیں ہو صرف ان کی تکبیر پہ تمہاری دیواریں گر گئی ہیں، تو اندر آ گئے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. صلح کرو کہ اللہ کے علم میں اللہ کی طاقت ہے اور انسانی علم میں مادی طاقت. آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 چیزیں مل کر مادہ بنتی ہیں. تو ایٹم بم سے لے کر ہائیڈروجن بم اور ایک سیسنا جہاز سے لے کر راکٹ جو اب مریخ تک چلا گیا ہے، اس میں ان 4 چیزوں کی طاقت ہے اور قرآن میں اللہ کی طاقت ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں سے نیچے نہیں گیا ہوا، اس لیے ہم وہ نتیجہ نہیں دیکھ رہے جو ہونا چاہیے. قرآن سے دوری، نماز سے دوری، تو اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہو؟ کس طرح ہم مصر میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو ایک صحابی آگے بڑھے، دیر ہو گئی نا تو وہ ان کو جوش آیا تو وہ آگے بڑھے، کہنے لگے سن لو ہم ایسے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں جو چاہے تو تمہاری دیواروں کو زمین پہ گرا دے. اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ کہنا اللہ اکبر. ساری دیواریں زمین پہ گر گئیں. ہاں وہ بھی ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے. تم سراپا گفتار اقبال، وہ سراپا کردار. تڑگل سر میرے جے آج مولوی بنے ہوئے، میرے جے آج بزرگ بنے ہوئے. اقبال کہتے ہیں تم سراپا گفتار، وہ سراپا کردار. تڑگل گلائیں اور وہ کردار والے تھے، وہ بولتے کم تھے، طاقت ایمان کی زیادہ تھی. تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستان بکنار. تم دنیا کی دمڑی کے پیچھے بھی ایمان بیچتے ہو
اور انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی۔ مولا علی علیہ السلام تہجد میں فرماتے تھے الی تغربتی الی تشوقتی الی تشوفتی الی تزینتی ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث عمرک قصیر مجلسک حقیر خطرک یسیر آہ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ روزانہ پیچھے سے زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے شاگرد ہیں، بڑے شاگردوں میں، تو وہ مولا علی کا وصف بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِعِ، کئی دفعہ میں نے راتوں کو دیکھا، وَقَدْ أَرْسَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ، کہ رات کے پردے گر چکے ہوتے تھے، وَغَارَتْ نُجُومُهُ، ستارے بھی تھک کے سو چکے ہوتے تھے، اور ایک شخص کوفے میں اپنے مصلی پہ بیٹھا، قابضاً علی لحیتہ، دونوں ہاتھوں سے اس نے داڑھی پکڑی ہوتی تھی۔ کل نہیں رہ گئی نا، آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، آئے تھے لوگ چلے گئے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے آج کل دنیا میں مرد کوئی نہیں ہے، مذکر ہیں، عورتیں کوئی نہیں ہیں، مؤنث ہیں، نسل بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، مرد بھی گئے اور عورتیں بھی گئیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عاشق آئے اور گئے، دنیا سے چلے گئے، اب پھر پوری دنیا میں آنکھوں سے چراغ رخ زیبا، آنکھوں سے 6 بر اعظم پھرا ہوں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں۔ انہوں نے جن ایمان والوں کی اقبال نے تعریف کی ہے نہیں نظر آ، سناٹا ہے، سارا دنیا کا بازار سنسان ہے، مال کے پجاری، ہوس کے پجاری، عزت کے پجاری، کرسی کے پجاری، مٹی کے پجاری، اللہ کے پجاری کو چلے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ بنجارے موبائل سوداگر کو بنجارہ کہتے تھے، پہلے جب شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے تو پھر گاؤں میں سودا بیچنے کے لیے تازہ سامان لیتے تھے اور وہ گدھوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ رکھ کے کسی ایک جگہ منڈی لگاتے تھے، پھر 2-3 دن 4 دن میں سودا بک جاتا تھا، پھر وہ آگے چلے جاتے تھے تو اس کو بنجارہ کہتے تھے۔ اگلے دن جب وہ جگہ خالی ہوتی تھی تو وہ میدان ہوتا تھا، وہ بازار کہاں گیا، وہ منڈی کتنے گئی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ تو وہ بنجارے چلے گا۔ اللہ اکبر پر قلعے کی دیواریں گر جائیں کوئی ہے یہ عقل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات؟ اندر سے تکبیر نکلتی تھی۔ حکم بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق نے قیصر کے پاس بھیجا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا دہیہ کلبی کو، حکم بن ہشام کو، وہ گئے انطاکیہ، تو اس کا جب محل دیکھا نا تو بادشاہ قیصر بالکونی میں کھڑا تھا، تو وہ اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی، وہ تو خیموں میں رہنے والے، تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پورے محل میں زلزلہ آ گیا ایسے ایسے۔ تو اس نے کہا روکو روکو ان کو، روکو 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 روکو، یہ تو کہیں میرا گھر گرا دیں گا۔ پھر 3 دن ان کو مہمان رکھا، چوتھے دن اپنے محل میں بلایا، بہت بڑے لاؤنج ہال میں، سارے رومی سردار اور قیصر بڑے سونے کے لباس پہن کے بیٹھا، تو بات چیت شروع ہوئی۔ تو باتوں باتوں میں قیصر نے پوچھا ما اعظم کلامکم،
تمہارا سب سے خوبصورت کلام کیا ہے، تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب کہا اللہ اکبر تو پورا لاؤنج جیسے ہلنے لگا۔ تو کیسا نے کہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو۔ پھر کہنے لگا تمہارے گھر بھی اس طرح ہلتے ہیں؟ کہا نہیں ہمارے تو نہیں ہلتے۔ کہنے لگا کاش تمہارے میری ساری حکومت چلی جاتی تمہارے گھر بھی ایسے ہلتے جیسے میرے ہل رہے ہیں۔ تو مولا علی کے بارے میں بتا رہا تھا، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، یہ تململ تململ السلیم۔ ایک ہوتا ہے سانپ کا ڈسا، ایک ہوتا ہے بچھو کا ڈسا۔ سانپ ڈنگ مارے درد نہیں ہوتا، موت ہو جاتی، بعد میں جب خون کی گردش رکتی ہے پھر دردیں شروع ہوتی ہیں، لیکن بچھو کا ڈنگ فوراً تڑپاتا ہے۔ تو سلیم کہتے ہیں، سلیم کا ایک مطلب ہے جس کو بچھو نے ڈسا ہو۔ تو اس طرح داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ وہ یبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ یہ کون ہے؟ کزن رسول۔ یہ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین۔ یہ کون ہے؟ زوج فاطمہ۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے آپ کا ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس طرح ان کے ہاتھ کو قریب کرتے 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 ایسے سینے سے لگا لیا، پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ؟ علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو سب سے بڑی جنت اور اونچی جنت تو میرے نبی کی ہے، حظیرۃ القدس۔ شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنو۔ اور وہاں علی کا گھر ہوگا، اور خوشخبری ملی ہوئی ہے، اور وہ کوفہ کی مسجد میں کیا کر تڑپ رہا ہے جسے بچھو کا ڈسا ٹوڑا، وہ رو رہا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ پھر دنیا سے کہتا ہے، یہ جملہ میں نے پہلے پڑھا تھا، الیہ تغررتی، دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، جا فیصل آباد والوں کو دھوکہ دے، فوری دھوکے میں آئیں گے، لاہور والے، ملتان والے، ہند والے، سندھ والے، یا ان کو دھوکہ دے۔ پھر کہا الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے کہ میں تینوں پھنسا لوں گی۔ پھر فرمایا الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے کہ تیرے دل میں اپنا عشق ڈال دوں گی۔ الیہ تشوقتی، مجھے ایسے دیکھتی ہے، تانک جانگ کرتی ہے کہ آجا آجا۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی ایمان کافی ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور فرما برداری پہ آ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، سچ پہ آ جائیں، دھوکے سے بچ جائیں، دیانتداری سے آ جائیں، غفلت سے بچ جائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ نوافل تلاوت پہ آ جائیں، دھوکہ دینے سے بچ جائیں اور دیانتداری پہ آ جائیں۔ یعنی بالکل 33 نمبر والا ایمان، 33 نمبر والا ایمان۔ یہ تو میں آپ کو 100/100 ایمان بتا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں سانو 33 نمبر لب جامن سڑی بخشش ہو جائے گی۔ وہ نبی کے ساتھی تھے، ہم ان کو کہاں پہنچ سکتے؟ اس لیے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو درجہ بلند کرے۔ آپ نے ہمیں بھی راستہ دے دی، ہم علی والا ایمان لا سکتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان والا ایمان لا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مؤمن۔ اللہ اکبر۔ کملی والے پر درود پڑھو،
جو ساری امت کے لیے آسانیاں پیدا کر گیا، پھر بھی کوئی بد قسمت بد نصیب ہوئے تو اس دی اپنی لعنت ملامت ہے کہ نیکی کر کے خوشی محسوس کرو. جب تم نیکی کر کے خوشی محسوس کرو اور گناہ کر کے تمہیں دکھ ہو تو تم مومن ہو، ایمان والے ہو. 33 نمبر والے کو فیل ہونے کا تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا. میں اسکول کالج میں 33 نمبر سے ہی ٹوریا ساری زندگی، کیونکہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا. میں فلمی گانے یاد کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا. 33 نمبر والا پاس. تو یہ تو میں آپ کو 100 نمبر والے کی بتا رہا ہوں. الیہ تغررتی، مجھے دھوکہ دیتی ہے. الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے. الیہ تشوقتی، میرے عشق شوق میں آئی ہے. الیہ تشوفتی، مجھے پھنساتی ہے دائیں بائیں سے اپنی شکل دکھا کے. ہیات ہیات، دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا، دور ہو جا. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینس اور بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جنازے اٹھتے دیکھو، محفل موسیقی نہ دیکھو. رونے والیوں کے بین سنو، گانے والیوں کے گانے نہ سنو. دکھیوں کی فریاد سنو، گھنگرو کی چھنکار نہ سنو. بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو. ویران وحشت زدہ قبریں دیکھو جس میں لیٹنے والے کہا کرتے تھے فیصلہ باد اسا موٹے تے چاہے ہوئے، اسی مر گئے تھے، اس ٹرنا ہی کوئی نہیں. آج قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی گلا کے خاک کر دیا. اجل ہی نے چھوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو، نہ کسرا نہ دارا. اسی سے سکندر صفاتے بھی آرا. سب سے پہلا فاتح سکندر، سب سے پہلا، پھر چنگیز خان، پھر تیمور، پھر محمود غزنوی. یہ 4 بڑے فاتح ہیں. تو سب سے پہلا فاتح سکندر، 32 سال 8 مہینے 10 دن ٹوٹل عمر. عراق کے شہر بابل میں پڑا ہوا ہے، ٹائیفائیڈ بخار ہے. کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں. مقدونیہ اس کے قریب تھا. عراق پار کر کے ترکی پار کر کے مقدونیہ. کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر تک پہنچنے کی چند گھڑیاں دے دے، میں وہاں مرنا چاہتا. اللہ نے بابل میں مارا اور اسکندریہ میں اس کو اس کے سرداروں نے دفن کیا. مصر آج اس کی خبر کا نشان کوئی. یہ مٹ جانے والے گھر کو ہم نے اپنا معشوق بنا لیا. ایمان بک رہا ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، وعدے خلافیاں ہیں، بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں، بہنوں کی وراثت پر قبضہ ہے، اور شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے. کیا رب دیکھنے؟ دعا دو اس کملی والے کو جس نے کہا تھا یا اللہ ان پہ وہ عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آئے تھے. تو میرے رب نے کہا تھا قبول ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم. اور اس کملی والے کی محبت کو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ ہم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے. سب ہم بندر خنزیر پھر بیٹھتے. ہیہات ہیہات، دفع ہو جا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے. قد بتت تو کی ثلاثہ، میں تو تمہیں 3 طلاقاں دے دی تھی. لا سبیل لی الیک، ان تو اپنا دوبارہ رشتہ بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان، کیا الفاظ ہیں.
عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی، متاع قلیل مجلسوں کے حقیر، تیری مجلس بھی حقیر، بادشاہی ہو وزارت ہو حقیر، خطر ہو گئی یسیر، تیری خوشیاں بھی تھوڑی، تیرے غم بھی تھوڑے، من قلت الزاد، میرے رب میرے پاس عمل تھوڑا، علی کہے میرے پاس عمل تھوڑا۔ میرے جنت کے پھول ہیں، میرے سینے کی ٹھنڈک ہے۔ امت نے دونوں کو ذبح کر دی، ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دیا، ایک کو پوری نسل سمیت گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا۔ اب باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی بالکل مردہ، آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے دودھ سے نیچے آ گئی۔ آپ نے پورا گلاس بھر کے دودھ نکالا، اندر گئے تو حسین علیہ السلام بھی کھڑے اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے بڑھے، وہ تھوڑا اپنے چھوٹے بڑے بھائی سے حرکت میں تیز تھے، تو آپ نے کہا پچھاٹ، تو سیدہ نے کہا حضرت فاطمہ یا رسول اللہ، آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ اپنے حسین کو پیچھے ہٹایا کہ نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سر کے تاج ہے، لیکن حسن نے پہلے مانگا ہے، اسے پہلے پلاؤں گا، حسین بعد میں آیا، اس کو بعد میں پلاؤں۔ اب اس نبی کے ہاتھوں سے دودھ تھا، وہ ایک گلاس 100 آدمی بھی پیتے تو کم نہ ہوتا، تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر حضرت فاطمہ کو پلایا۔ مولا علی اس میں سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں من قلت الزاد، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے۔ کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آتے؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دیا۔ پاگل دنیا ہے جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ ارے بے وقوفوں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے، سالگرہ مناتے ہیں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ویسے پیچھے دوبارہ سے بات کر، آپ کو حضرت امام حسن سے زیادہ پیار تھا حسین کی نسبت، اس میں ایک وجہ تھی، امام حسن علیہ السلام چہرہ، سر، کمر، یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، بالکل ڈیٹو کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور ایک کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس لیے آپ مزاحن فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ان کو گود میں لے کر کہا کہ ابی ہما و امی لا تردوہما، میرے ماں باپ ان پہ حسن حسین پہ قربان، اور میرے بعد ان کو دکھ نہ دینا۔ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا دکھ جھیلیں۔ قلت الزاد، ہائے اللہ عمل تھوڑا، وبعد السفر، یا اللہ سفر لمبا، تھوڑے پیسے لے کے کوئی سفر کرتا ہے، ووحشت الطریق، یا اللہ میں نے اکیلے جانا ہے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں وحشت الطریق، یا اللہ اکیلے جانا۔ اب پوری عبارت سنو، تمہیں عبارت کا حسن بھی پتہ چلے گا، اس کے نغمے کا بھی پتہ چلے گا، اور اس میں دکھ بھری فریاد بھی ہوتا، ایک تڑپتے ہوئے شخص کی،
ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد جو جنت الفردوس میں نہیں حضیرت القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا چکا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ قابضا على لحيته يتململ التململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت إلي تزينت إلي تشوقت إلي تشوفت هيهات هيهات غري غيري قد بتتك ثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من غلة الذات وبعد السفر ووحشت الطريق۔ کیا الفاظ ہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب، نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم قرآن کا سنت کا علی بن ابی طالب، اور نبی کے گھر سامنے گھر تھا داڑ ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا ہائے تو آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر۔ مبارک مہینہ ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دو فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر اور واپس ہو، اور اللہ بذات خود کہتا ہے کوئی ہے بخشش چاہنے والا آ جاؤ، کوئی ہے سوال کرنے والا آ جاؤ، کوئی ہے حاجت مانگنے والا آ جاؤ، کوئی ہے دنیا اور آخرت مانگنے والا آ جاؤ۔ پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی حوریں کھلے دروازوں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، یا اللہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما اور ان سے ہماری شادی فرما۔ تمہیں جنت کی عورتیں مانگتی ہیں کہ اللہ ان سے میرا نکاح فرما، اور اگر کوئی بیوی کی سکھانے سے لڑ پڑے تو وہ وہاں سے پکارتی ہیں ارے اللہ کی بندی چند دن تیرے پاس مہمان ہے پھر تو ہمارے پاس آ جائے گا، کیوں اس سے لڑتی ہے؟ ایک طرف یہ مہربانی ہے، ایک طرف ہماری غداریاں۔ بتاؤ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ مسلمان تو بات کی بات، ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، ایک چیز میرے نبی کی چھپی ہوئی نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ مجھے میرے حبیب، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، میں قربان جاؤں کہ قرآن کی وہ قسم ہے کہ کوئی اس کا ترجمہ کر نہیں سکتا، جو اس میں محبت ہے۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم کہ گرین ٹاؤن والوں کو بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے بنیں گے، ورنہ میں مردود کر دوں گا۔ میرے ترازو میں سید قریشی نہیں تولا جاتا، میرے ترازو میں محمد کی غلامی کو تولا جاتا۔ تو بھائیو، پہلا جمعہ ہے، اللہ ہمیں زندگی دے، ہمارے سارے روزے پورے ہوں، سارے جمعے پورے ہوں۔ آج توبہ کر کے اٹھو، آج معافی مانگ کے اٹھو۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایڈی سری کر، تم آدھی زبان سے کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اور اللہ سارے معاف کر دے، سارے۔ پھر اتنا کریم ہے، کہتا اگر دوبارہ ہو جاوے تو آ جاویں، توبہ کریں پھر معاف کرو۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، کہیں لڑے ہوئے ہو صلح کرو، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے دھو دو، صاف کرو۔ ماں باپ کو دکھ دیا ہوا ہے، پاؤں پکڑ لو، بیوی سے لڑے ہوئے ہو
सुलह कर। दोस्तों से कोई झगड़ा है, सुलह कर। किसी बड़े कबीरा गुनाह में अल्लाह करे कोई भी ना हो है, तौबा कर, अल्लाह सारे माफ फरमा दे। और अल्लाह माफ करके खुश होता है। तो अल्लाह मौका दे, तबलीग में वक्त लगाओ, इससे आपके ईमान में तरक्की हो। तो सारे भाई सुन्नतें अदा फरो। हम सब जानते हैं कि हमें मरना है, लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं। ज़रा सोचिए तो सही, कल तक जो लोग हमारे साथ बैठे थे आज वो कब्र में हैं। कल तक जो हंसते थे आज मिट्टी के नीचे खामोश पड़े हैं। और एक दिन हम भी होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? वो मौत है। और सबसे बड़ी गफलत ये है कि हम उसे याद नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज उसको कसरत से याद करो, यानी मौत को कसरत से याद करो। क्यों? क्योंकि मौत को याद करने वाला गुनाह से बचता है। मौत को याद करने वाला जुल्म नहीं करता। मौत को याद करने वाला तकब्बुर भी नहीं करता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि अभी तो उम्र पड़ी है, बहुत बड़ी उम्र है, अभी तो जवानी है, अभी तो बहुत वक्त है। कौन सा वक्त? क्या किसी के पास अपनी मौत की तारीख लिखी हुई आई? कितने नौजवान अचानक चले गए, कितने सेहतमंद लोग एक लम्हे में ख़त्म हो गए। मौत बूढ़े और जवान में फ़र्क नहीं करती। ज़रा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, आपको गुस्ल दिया जा रहा है, लोग खामोश हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मगर कह नहीं सकते, इसलिए कि आपकी रूह निकल गई। आपको कफन पहनाया जा रहा है, वो कपड़ा जिसमें न जेब है न कोई डिज़ाइन, सिर्फ सादगी है। फिर आपको कब्र में उतारा जा रहा है। आपके करीबी लोग मिट्टी डाल रहे हैं और चंद मिनट के बाद सब चले जाते हैं। ऐसा तसव्वुर करें कि कब्र में आप अकेले हैं, न मोबाइल, न दोस्त, न पैसा, न फॉलोअर्स, सिर्फ आप और आपके अमाल। वो नमाजें जो छोड़ दें, वो गुनाह जिन्हें मामूली समझ लिया, वो दिल जिन्हें दुखाया, सब सामने होगा। सब आमाल अच्छे और बुरे कब्र में हमारे सामने होंगे। हम दुनिया के लिए कितना सोचते हैं, नौकरी के लिए तैयारी, कारोबार के लिए मेहनत, शादी के लिए मंसूबाबंदी, लेकिन आखिरत के लिए क्या तैयारी है? अगर आज फरिश्ता मौत आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? ये सवाल अपने दिल से पूछें। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम समझते हैं कि अभी वक्त है, हालांकि हकीकत ये है कि वक्त ख़त्म हो रहा है। हर गुजरता दिन हमें कब्र के करीब कर रहा है। आज जो सांस चल रही है ये भी अल्लाह की अमानत है। अगर वो चाहे तो अगला सांस ना आए तो फिर क्या करें? सबसे पहले अपनी नमाजें दुरुस्त करें। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, ये अल्लाह से मुलाकात है। फिर अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें, लोगों का हक अदा करें। किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग लें, क्योंकि कब्र में जाकर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ हसरत और अफसोस होगा। कुरान कहता है कि कल क़यामत के दिन कुछ लोग कहेंगे कि अल्लाह हमें वापस भेज दे, हम नेक अमल करके आएंगे, लेकिन जवाब मिलेगा कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है। मेरे भाइयों, आज भी वक्त है, आज भी दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह हमें सज़ा देने के लिए नहीं, बचाने के लिए, जहन्नम की आग से ही बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए हमें दावत दे रहा है कि मेरे बंदे मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अगर आज आपके दिल में थोड़ी सी भी लर्जिश आई है, थोड़ी सी भी कपकपाहट आ गई है, अपने गुनाहों पर एहसास हो गया है, तो समझ लें ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है। अपनी ज़िंदगी बदल लें, कल का इंतज़ार न करें, क्योंकि कल शायद हमारे मुकद्दर में न हो। आज रात सोने से पहले 2 रकात नमाज पढ़े नफल की नियत से, और अल्लाह से कहें, या अल्लाह अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मुझे माफ़ कर दे, और अगर तूने मुझे ज़िंदगी दी है तो उसे अपनी इताअत में गुजारने की तौफीक दे। याद रखें, असल कामयाबी माल नहीं, असल कामयाबी शोहरत नहीं, असल कामयाबी ये है कि जब मौत आए तो अल्लाह हमसे राज़ी हो, अल्लाह हमें
موت سے پہلے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔